بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 35۔ اماں جب میں گاؤں سے باہر جاتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں برشٹ ہوں اور میری وجہ سے سارا گاؤں برشٹ ہو جائے گا۔ وہ مجھے کنویں سے پانی بھی نہیں بھرنے دیتے۔ میں رو پڑی۔ میں نے ماں کو بتایا کہ وہ سب کہتے ہیں کہ میں جیل میں مردوں کے ساتھ سوتی رہی، اور یہ کہ گھر واپس آ کر میں نے سارے گاؤں کے منہ پر بدنامی کا کلنک لگا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، گاؤں میں نہ رہوں۔ اماں مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دے یا پھر میں کنویں میں کود جاؤں گی۔ اگر تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو سب کہیں گے تیرے پیٹ میں کچھ تھا۔ تم ان پر ثابت کرو کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تم ہماری بیٹی ہو اور یہیں ہمارے پاس اسی گھر میں رہو گی۔ ہم تم سے پیار کرتے ہیں پھولن۔ میں نے تمہیں اپنی کھوک میں رکھا اور جنم دیا، میری بچی۔ میرا باپو بیچارہ بیماری اور نکاحت نے اسے بے دم کر رکھا تھا۔ اس نے بھی اپنی نئی آواز میں کہا، کوئی تمہیں ہم سے جدا نہیں کر سکتا، تاں کہ تم کوئی ایسا کام کرو جو اور مصیبت لانے کا باعث ہو۔ کنویں کے پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا، لیکن گاؤں والے مجھے وہاں سے یوں بھگا دیتے جیسے میں کوئی آسیب ہوں۔ اگلے روز وہ پھر ہمارے گھر آئی اور ایک بار پھر ہمیں بتانے لگے کہ سرپنچ نے فیصلہ کیا ہے کہ کنویں سے پانی بھرنا ہے تو ہمیں 1100 روپے مہرجانہ جمع کرانا ہوگا۔ ہم غریب ہیں، باپو نے منت کی، ہم اتنے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے۔ باپو نے بتایا کہ پہلے ہی وکیل کی فیس پر ہمارے 500 روپے اٹھ گئے ہیں، اگر ان کی ضد ہے تو ہم 600 روپے تک دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے 1100 روپے تک اصرار کیا۔ ایک بار پھر ماں ان پر چیخنے لگی کہ فوراً ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے، اور نہ ہم یہ پیسے دیں گے، کبھی نہیں۔ پھولن دریا سے پانی بھر لایا کرے گی۔ دریا سے پانی بھر کے لانا آسان نہیں تھا، فاصلہ زیادہ تھا، اور آتے جاتے لوگ باتیں بناتے اور آوازیں کسنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اسے بیل گاڑی میں ڈال کر دور کہیں گہرا کیوں نہیں دفن کرتے، یا پھر ہاتھ پیر باندھ کر سڑک پر پھینک دیں۔ چند ہفتوں کے بعد باپو بیماری سے صحت یاب ہوا تو کام پر نکل گیا، لیکن کسی نے اسے کام نہ دیا، اور نہ کوئی اسے اپنے کھیت ادھیارے دینے پر راضی تھا۔ حتیٰ کہ فصل پکنے پر بھی حصہ دینے کی حامی نہیں بھرتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس سے کرسیاں اور دروازے بنانے پر آمادہ تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ پرارتھنا کے لیے مندر گیا، لیکن بھگوان نے بھی اس کی فریاد سننے سے انکار کر دیا۔ میں سخت دہشت زدہ تھی۔ میں راتوں کو چھپ جاتی، مویشیوں کی کھٹلیوں کے درمیان سو جاتی یا چھت پر چڑھ جاتی۔ دن کے وقت ہر طرف سے مجھے اسی قسم کی آوازیں سنائی دیتی، پرے دفع ہو جاؤ، یہ تو برشٹ ہے۔ کتنے آدمی تھے۔ گاؤں کے بچے جب بوری کے منہ پر نفرت سے تھوک دیتے تو وہ ان سے لڑتی، حتیٰ کہ وہ بوڑھا مچھیرا جس کا گھر ہمارے ساتھ تھا، جو اس قدر غریب تھا کہ ہم اکثر اسے کھانا وغیرہ دیتے تھے، وہ بھی ہم سے کترانے لگا۔ میرے قریب نہ آنا پھولن، ایک دن اس نے کہا، اگر تم نے مجھ سے بات کی تو وہ مجھے بھی گاؤں سے نکال دیں گے۔ 6 مہینے تک ہمارے کنویں کی رکھوالی پر سپاہی بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا حوصلہ مطمئن کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ اگر کسی نے مجھے پانی بھرنے سے روکا تو میں کنویں میں کود جاؤں گی۔ میں نے ڈول کو کنویں میں گرایا اور آہستہ آہستہ اوپر کھینچنے لگی۔ سپاہی درخت تلے بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں پانی بھر کر جانے لگی تو میادین نے اپنے نوکروں سمیت آ گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو، وہ سپاہیوں پر چیخا، جسے ذرا شرم نہیں، یہ کتنی دیتا داریری سے پانی بھرنے آ گئی ہے۔ سپاہی چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف آنے لگے۔ دفع ہو جاؤ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اٹھا کر مجھے دھمکایا جیسے میں کوئی آوارہ کتا تھے۔ کیوں؟ میں بھی اڑ گئی۔ میں کیوں جاؤں؟ ارے میادین جیسے عزت والے بندے کے آگے تم اس طرح اکڑتی ہو؟ دفع ہو جاؤ، یہاں سے ورنہ تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ میں نے اپنی بالٹی نیچے رکھ دی اور اس نامنہاد عزت دار بندے کی طرف منہ کر لیا۔ تمہیں مجھ سے نمٹنے کے لیے آخر پولیس کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر تم میں اتنا حوصلہ نہیں، تمہارے پاس زمین ہے کیونکہ تیرے باپو نے اس پر ناجائز قبضہ کیا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم چین سے نہیں رہ سکو گے۔ آج میں بھی تمہیں اس طرح خبردار کرتی ہوں جس طرح تم نے کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ دیکھو اسے، یہ میرے ساتھ کس طریقے سے بات کرتی ہے۔ اگر تیرے سپاہیوں نے مجھے ہاتھ ہی سے لگایا
میں اسی وقت اس کنویں میں کود جاؤں گی۔ میں نے اسے دھمکایا۔ میں نے اپنی بالٹی اٹھائی اور گھر کی راہ لی۔ امیر لوگ ہم سے صرف ایک چیز کے خواہاں تھے، وہ ہمیں اپنے تابع فرما، بےزباں اور غلام دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے تو میرے اندر بغاوت کی چنگاری بڑھائی تھی، اور اب اسے وجہ جواز بنا کر میرے پریوار کو اور مجھے چھوت بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ نہ اناج، نہ کام، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں۔ وہ ہمیں اپنی برادری میں جگہ دینے سے انکار کر کے ہمیں موت کی سزا دینا چاہتے تھے۔ باپو نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کی چاکری کے لیے اس سنسار میں آئے ہیں اور ہمارے جنم کا مقصد یہی ہے۔ یہ میری تقدیر کیوں؟ میں باتوں سے الجھ جاتے۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کی رگوں میں بھی ہمارے جیسا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ ہماری اپنی آن بان ہے اور ان کی اپنی۔ پھر ہم ہی کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا، ڈر تھا کہ پولیس پھر آ جائے گی۔ لیکن جب دروازے پر دستک ہوئی تو یہ پولیس نہ تھی۔ دروازہ کھولو، پلن کہاں ہے؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں باڑے میں چھپ گئی، جبکہ بوری نے ان کے سوالوں کے جواب میں کہا وہ ماں کے ساتھ گئی ہے۔ لیکن اسے تو ہمارے آنے پر یہی ہونا چاہیے تھا، وہ ضمانت پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مقدمے کی پیشی کے متعلق ان کے پاس سمن ہے اور وہ میرے ہی حوالے کریں گے۔ میں نے کہا میں باڑے سے باہر آ جاؤں، اور باپو نے دروازہ کھول دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے باپو انہیں واضح طور پر دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ درجن بھر تھے، ان میں سے کچھ خوش پوش تھے۔ پہلے میں سمجھی کہ وہ وکیل ہیں جو ہمارے سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جلدی ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارے ٹاکر تھے۔ تو کہاں چھپی ہوئی تھی؟ ہم نے تمہیں بلایا لیکن تو نہیں آئی، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ بوڑھا تھا، میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اس گینگ میں سے تھا جو کھیتوں میں ملال لڑکیوں کی تاک میں رہتے تھے اور موقع پا کر انہیں پکڑ لیتے اور بے عدل کر دیتے تھے۔ یہ ٹھاکر لوگ خود کو مہاراجے سمجھتے تھے۔ وہ سارا دن اپنی زمینوں پر کام کرنے والوں کے لیے حکم جاری کرتے تھے اور خود وہاں کبھی نہیں جاتے تھے، اور جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں وہ کھیتوں میں کام کرنے کے علاوہ ہر کام کرتے تھے۔ میں نے ان کی منڈلیاں بازاروں اور بس اسٹاپوں پر دیکھی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اس بوڑھے ٹھاکر نے کہا، اور مجھے بوجھنے کی کوشش کی۔ تمہاری ذات کی لڑکیاں ایک ہی چیز کے لیے بنی ہیں۔ ایک بار پھر وہی کھیل شروع ہو گیا۔ مجھے مارا گیا، بے آبرو کیا گیا، اور میرے ماتا پتا کو یہ سب کچھ دینے پر مجبور کیا گیا۔ جاری ہیں۔